پاکستان تحریک انصاف نے ججز کی تقرر کے لیے بنائی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے واضح کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے تمام پروسیس کو غیر قانونی سمجھتے ہیں، اس لیے کمیٹی کا بائیکاٹ کیا۔ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ترمیم پر جو ہوا سب غیر قانونی ہے۔ اسپیشل کمیٹی میں بھی کبھی بھی صوبائی سطح پر آئینی بینچز کے قیام کی تجویز نہیں آئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بننے والی پارلیمانی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ تحریک انصاف نے ججز کی تقرری کے لیے بنائی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ارکان کے خلاف فوری طور پر سخت کارروائی کرنے کی منظوری دی گئی۔ ان ارکان کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے اور کارروائی پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹسز کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا کہ آئینی ترمیم سے متعلق مسودوں میں ایسا کوئی پروپوزل آیا ہی نہیں جس میں آئینی عدالتیں صوبائی سطح پر بنانے کا ذکر ہو۔ پولیٹیکل کمیٹی جب فیصلہ کرتی ہے وہی پولیٹیکل پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ منوعان ہم اس تسلیم کرتے ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ اس میں انڈیویجول اوپینین کی تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرا اوپینین اگر یہ ہے کہ مجھے جانا ہے، لیکن اگر پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ ہم نے نہیں جانا تو ہم نے نہیں جانا ہے وہ کیونکہ میں اگر چیئرمین کے عہدے پہ بھی ہوں یا کوئی بھی عہدہ پہ ہو تو ہمارے انسٹرکشن وہی ہے جو خان صاحب دیتے ہیں، خان صاحب کی ہدایات یہی ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر شبلی فراز نے 26ویں آئینی ترمیم کو عدلیہ کو تابع کرنے کی کوشش قرار دیا۔ 20ویں آئینی ترمیم جو کہ ہوئی ہے جس سے کہ پاکستان کے پورے جسے کہتے ہیں کہ جو انصاف کا نظام ہے اس کی چولیں ہل گئی ہیں اور اس سے پوری قوم میں ایک اضطراب آ گیا ہے۔ تابع کر دیا ہے مقننہ کے ذریعے، عدلیہ کو مقننہ کے انڈر آپ نے کر دیا ہے۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں تحریک انصاف کی جانب سے بیرسٹر گوہر علی، صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر شامل ہیں۔